السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 19 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہا خیرا کثیرا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زمانہ جہالیت کی ایک بہت بڑی غلط رسم کا تذکرہ فرمایا کہ جب کوئی مرد فوت ہو جاتا تو اس کی جو بیوی ہوتی، سسرالی رشتہ دار اس پر زیادہ حق رکھتے بنسبت میکے والوں کے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2079، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اسلام سے قبل جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے جو وارث ہیں اس کی بیوی پر اپنا پورا حق سمجھتے، اور اگر چاہتے تو اسے نکاح کر لیتے، اگر چاہتے تو دوسرے کے نکاح میں دے دیتے، اور اگر چاہتے تو نکاح ہی نہ کرنے دیتے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ابو قیس، جن کی بیوی کا نام قبشیہ بنت معن تھا، ایسی حالت کی خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، ان کا یعنی جو آواز تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ نہ تو مجھے وارثوں میں شمار کرتے ہیں کہ میرے خامند کا جو ورثہ ہے مجھے دیں، اور نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ میں کہیں اور نکاح کر لوں۔ تو فرمایا جاتا ہے پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو۔ یعنی جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ جہالیت جو دور تھا عرب میں، تو یہ ایک مکروہ رسم تھی، اور عورت پر طبقے کی طرف سے یہ شدید ایک قسم کا ظلم ہوتا۔ یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے فوت ہو جاتا، اس کی 4-5 بیویاں ہیں، تو بعض اوقات اس کا بیٹا اس کا وارث بن جاتا، اور حقیقی ماں کو جو ہے وہ یا سوتیلی ماں جو ہے اس کو وراثت میں لے کر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا، اپنے قبضے میں لے لیتا، تو اس طرح اس سے یعنی شادی رچا لیتا، یا بغیر نکاح کے اس کو گھر میں رکھ لیتا۔ تو اس طرح کی جو رسم ہے، اس کو اسلام نے کنڈم کیا ہے، بہت اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے، تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، کہ روکے رکھو انہیں، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم ان سے واپس لے لو جو کچھ حصہ تم نے ان کو دیا ہے۔ فرمایا کہ نہ تو انہیں روکے رکھو، اور نہ ان پہ ظلم و ستم کرو، نہ وہ عورت تمہاری وراثت ہیں، اور اس لیے بھی ان کو روکے نہ رکھو کہ اس کی جو وراثت ہے اس کو تم چھیننا چاہو۔ اور آگے جو فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، کہ جو تم نے دوسری اسے مال دیا تھا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، نکاح کے وقت تو بڑے تم نے دعوے کیے تھے لاڈ پیار، اور یہ نہیں ہے کہ اب تم اسے اذیت دینے کے لیے روکو، یا اس کو مال ہتھیانے کے لیے اس کو روکو، اس کو ذہنی تکلیف دو۔
الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ بدکاری کے مرتکب ہوں، بدکاری کی مرتکب ہوں، تو پھر تمہارا یہ حق ہے کہ تم ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہو، ایذا دے سکتے ہو۔ اور یہ بھی کہ جو حرام کاری اس کا سرزد ہو، تب یہ سزا ہے کہ یعنی فاحشۃ مبینہ، یعنی کہ کھلی بدکاری اگر وہ ایسی ہے تو پھر اس پر زیادتی اگر تم اس نیت سے کرو تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی، وعاشرون بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلق رکھو، معاشرت، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی ہے کہ تم عورتوں سے بغض نہ رکھو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں وہ ناپسند ہیں، اگر یہ دیکھیں یہ کتنے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ان کی کوئی بات پسند نہیں ہے، نفرت کرتے ہو، تم اس سے ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، تو بعید نہیں ہے کہ جو تم اس کی اس چیز سے ناپسند کرتے ہو، تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو، یعنی اگر کچھ خامی، دیکھیں ہر انسان میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں اور کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر انسان کی خامیاں، برائیاں، کمزوریاں چن کر نکال لیتے ہیں، یعنی وہ لاکھ نیکیاں کرتا رہے، کہیں ایک اس کے سے غلطی ہو گئی، کوئی ایک اس نے گناہ کر لیا، ایک جرم کر لیا، ہم ان کی ساری نیکیاں کو، ساری برائی جو اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، ان سب کو بھول کر ایک برائی کا ڈنڈورا پیٹیں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن کی پردہ پوشی بھی کرو، اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ بھی تو دیکھو اس نے کتنے اچھے کام کیے ہوں گے۔ اسی طرح عورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس میں کچھ خامی ہے تو اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں گی، تو تم اچھائیوں کو بھول جاتے ہو اور برائی کو پکڑ لیتے ہو۔ یعنی اگر کسی وجہ سے اپنے عورتوں کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو تاکہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے کوئی خیر رکھی ہو، کوئی اس میں بھلائی رکھی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ ان آیات میں جو خلاصہ ہے، ان میں 2-3 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ تمہاری جو عورتوں میں سے کسی کا خامد فوت ہو جائے تو اسے مت روکو، اگر وہ نکاح کرنا چاہے اسے کرنے دو، صرف دنیاوی لالچ کے لیے کہ اس کے پاس مال متاع ہے، رشتہ دار اس کے ورثہ جو ہے اس کو روکیں، دیور جیٹھ یا چتایا اس کو روکیں، تو یہ اللہ نے اس سے روکا ہے، ایسے کہ اللہ فرمایا ایسا نہیں کرو۔ دوسرا فرمایا کہ اگر عورت بدکاری کا مرتکب ہو جائے تو پھر ایسی ہے کہ مناسب حد تک اس کو سزا دو لیکن زیادتی نہ کرو۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ جو عورتیں تمہاری بیویاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ان میں کچھ خامیاں ہیں تو یقیناً ان میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، تو اب تم خوبیوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہو۔ عام معاشرے میں ہمارا یہی حال ہے کہ ہم لوگوں کی برائیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کی اچھائیوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ظرف، حسن ظن نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔